شب قدر کی آخرکار کیا کچھ تیاریاں؟ ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے ایکسکلوزیو موجود ہیں ڈاکٹر درخشان اندرابی، جو کہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہیں۔ بہت شکریہ میم وقت دینے کے لیے۔ شب قدر آنے والا ہے، ماہ رمضان کا پاک مقدس مہینہ ابھی فی الحال وقتی طور چل رہا ہے، کیا کچھ تیاریاں رہیں گی شب قدر کی؟ شب قدر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات مغفرت فرمائیں گے گناہوں سے، اور ہم نے درگاہوں میں، مساجد میں پوری طرح سے ہمارا عملہ تیار ہے۔ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں حصے دار رہتی ہے، ایل جے ایڈمنسٹریشن اور ساری پولیس، کیونکہ یہ ٹریفک نظام سے لے کر بجلی تک رہتا ہے، اور وقف کے ذمہ جو کام ہے وہ وقف نے پوری طرح سے نبھایا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کئی دہائیوں کے بعد وقف نے اپنی میٹنگ ہر ایک درگاہ میں، ہر ایک مسجد میں کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں گی اور خوش بھی ہوں اس بات کے لیے کہ جو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی خود میں لائی، وقف بورڈ میں لائی، آج ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ہی پیسوں سے یہ سارا کچھ کر پا رہے ہیں، اور ان درگاہوں کی اور ان مسجدوں کی زینت بڑھ رہی ہے۔ شب قدر کی رات بڑی عظیم رات ہوتی ہے، وقف کا کیا کچھ کھانے پینے کا انتظام رہے گا درگاہوں پہ؟ دیکھیے، وقت کھانے پینے کا انتظام آپ نے دیکھا کہ ماضی بڑا تھا، تو الحمدللہ جہاں جہاں پہ یہ روایت رہی ہے، جہاں جہاں روایت ہوگی وہاں پہ ہم پیچھے تو ہٹتے نہیں ہیں، الحمدللہ ایک قدم آگے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ وقف بورڈ نے حال ہی میں جو ہے پتھر مسجد کا دورہ کیا تھا، تو کیا کچھ وہاں پہ اب تبدیلیاں لانی ہیں اور کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ پتھر مسجد اے ایس آئی اور وقف دونوں دیکھ رہا ہے، لیکن کئی دہائیوں، کیونکہ وہ 1600 عیسوی میں بنی ہوئی مسجد ہے، اور ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے جس کو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے، اور اب ہم نے جب آپ بھائیوں کے ساتھ ہی ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو ہم نے وہیں پہ آرڈر دیا تھا کہ یہاں پہ میٹنگ پوری طرح سے ہوگی، تو الحمدللہ کل کی ڈیٹ میں وہاں پہ کئی دہائیوں کے بعد میٹنگ ہم نے بچھائی گئی جس پہ لوگوں نے نماز ادا کی، اور الحمدللہ اور بھی وہاں پہ اور کام کرنے ہیں جس سے وہاں کی یہ مسجد ہماری زینت کا نشان بنے گی۔ میم عید کی آمد ہے، اور عید کے چلتے وقف کی جانب سے کیا کچھ کی جائیں گی اور کیا کچھ کرا جائے گا؟ ہم تو 24/7 لگے ہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھیں، ہر دن عید کی ہی طرح ہم مناتے، ہر دن شب ہوتا ہے، اس لیے رب کا کرم ہے جو ابھی درگاہ شریف میں اور باقی درگاہوں میں ہماری نماز ہوگی پورے جموں کشمیر میں، ناٹ اونلی ان کشمیر، تو اچھے طریقے سے ہوگی اور باضابطہ لوگوں کو خوشی محسوس ہوگی۔ میں نے سنا ہے آپ افطار بھی اپنے آفس میں کرتے ہیں اور بڑے دیر سے واپس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گریونس ڈالنی ہو تو کس طریقے سے آپ سے آن لائن رابطہ کیا جائے؟ دیکھیے، میرے سے تو لوگ، آپ بہتر جانتے ہیں، لوگ تو میڈیا کے ذریعے بھی اور میرے پرسنل نمبر پہ بھی، میرے پی آر او کے نمبر پہ بھی اور ای میلز پہ بھی گریوینسز لاتے ہیں، اور فزیکلی بھی ہمارے آفس میں جب پبلک دربار ہوتا ہے، جب بھی میں آفس میں ہوتی ہوں، کوئی بھی گریوینس آ جاتی ہے، لیکن آج لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے بھی درگاہیں ہیں جو وقف کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ بھی وقف اپنے کنٹرول میں لے لے، لیکن میں لوگوں کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہمارے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اگر جو وقف نوٹیفائڈ پراپرٹی ہے یا وقف نوٹیفائڈ درگاہ ہے، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں کہ وہ بہت جلدی ہم اپنے پاس، یعنی وقف اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ بٹ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہیں گے عید کے مبارک۔ ایک تو میں سبوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گی، دوسرا یہ گزارش ہوگی کہ آج شب قدر بھی ہے، درگاہوں میں جوتے لے کے نہ چلیں، اپنے ساتھ ایک بیگ رکھیں جس میں وہ جوتے رکھیں گے، تاکہ جو ہم نے اب وہاں پہ پاکیزگی کا انتظام کیا ہے وہ گندگی نہ پھیلائیں، کیونکہ ہم جب کسی بھی درگاہ یا مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم سرو سجود ہوتے ہیں، وہاں پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدشہ ہے کہ جوتا کھو جائے گا، اس کے لیے ایک تھیلی ساتھ لے کے جوتا اس میں رکھیں، تاکہ سامنے جوتے رکھ کر نماز پڑھنا شاید صحیح نہیں ہے۔ خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر درخشان اندرابی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی تھی۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔